اے آر علم و ادب کے ناظرین، میں ہوں محمد عرفان۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس مہمان سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، پیکر خلوص و محبت، دوستوں کے دوست، ادب دوست، دھن کے پکے، وعدے کے سچے، ان کا شمار پاکستان کے ان چند افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بچوں کے ادب کو بنا رکھا ہے۔ ماہنامہ انوکھی کہانیوں کے مدیر اعلیٰ، بچوں اور بڑوں کے ادیب، کئی شاہکار کتابوں کے ایوارڈ یافتہ مصنف، ادب اور ادیبوں کے محبوب، جناب محبوب الہی مخمور صاحب۔ بڑی سطح پر بچوں کے ادب کی کوئی پذیرائی ہو رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک زمانے میں ایسا تھا کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن جو ہے بچوں کے ادب کے حوالے سے کافی کچھ کام کرتے تھے، اور اس کے تحت بچوں کی کتابوں کو اور مسودوں کو بے انتہا انعامات بھی دیے جاتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے مختلف ورکشاپ بھی منعقد ہوتے تھے۔ مگر یہ کہ اس کے بعد اب نیشنل بک فاؤنڈیشن 3-4 سال سے تو کتابیں تو بچوں کے حوالے سے کوئی شائع کر نہیں رہا ہے، تو اس سے پہلے ضرور شائع ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہ کوئی ورکشاپ نہیں ہو رہا۔ ہاں، البتہ قائد اعظم یا علامہ اقبال یا تحریک پاکستان کے حوالے سے ایک مقابلہ وہ ضرور کرواتے ہیں، اور جو ہے اس میں کچھ انعامات اور وہ کتابیں وہ شائع شدہ مانگتے ہیں، اور اس پہ انعامات بھی دیتے ہیں۔ تو سرکاری سطح پہ جو ہے بچوں کے ادب پہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے، اور اس جانب جو ہے کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ جبکہ آپ جب آج کے بچے کی تربیت کریں گے، اس کو پڑھنے کی طرف لائیں گے، اور خاص کر اردو ادب اور بچوں کے ادب پر، تو وہ اچھا شہری اور اچھے معاشرے کا فرد بن سکے گا۔ آپ نے کون کون سے ایوارڈ حاصل کیے ہیں؟ ایوارڈ تو یہ کہ کئی ایک ہیں، جس میں سب سے قابل ذکر تو پہلے نمبر پہ تھا ٹوٹ بٹوٹ مصنف ایوارڈ ہوتا تھا، جس میں بڑی تحریریں ہوتی تھی۔ ہاں، اور جو ہے 2 میں نے ٹوٹ بٹوٹ کے ایوارڈ حاصل کیے، اور ایک میرے بھائی نے کیا تھا۔ جبکہ انوکھی کہانیاں نے دعوی اکیڈمی اور یونیسیف کی جانب سے تقریباً جو ہے 5 یا 6 ایوارڈ حاصل کیا، اور انوکھی کہانیوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اول جو ہے 2 ایوارڈ حاصل کیے پورے پاکستان میں، دویم بھی حاصل کیے میں، اس کے علاوہ سویم بھی ہیں، اور یہ ہے ایک اعزاز مجھے یہ بھی حاصل ہے کہ جو ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے جو علامہ اقبال قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے حوالے سے ہر سال مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں، اور وہ صدارتی انعام کہلاتا ہے، جبکہ اس کی اتنی یعنی پبلسٹی نہیں ہوتی۔ مگر یہ کہ مجھے اب تک میری 7 کتابوں پہ وہ ایوارڈ مل چکا ہے، اور جب بھی میں کتاب کو لکھ کے بھیجتا ہوں تو اس پہ جو ہے کوئی نہ کوئی ایوارڈ مجھے ضرور دیا جاتا ہے۔ تو 7 کتابوں کو مجھے میرے یہ ایوارڈ مل چکا ہے، اور سب سے بڑا ایوارڈ میرے لیے سب یہ ہے کہ جو ہے میری کتابوں کی پذیرائی ہوتی ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، خصوصاً آپ بیتیاں حصہ دوئم کے حوالے سے بھی میں کچھ تفصیل بعد میں بتاتا ہوں۔ اچھا، آپ بیتیاں اول اور دویم کے حوالے سے بتائیں۔ ایک منٹ سے اس کو یوں کر کے پڑھا، یہی والا سوال کر لیں دوبارہ۔ آپ بیتیاں اول اور دویم کے حوالے سے بتائیں، اس حوالے سے ان کتابوں کو کس طرح کی پذیرائی ملی ہے؟ دیکھیں، آپ بیتیاں حصہ اول میں نے شائع کی تھی 2015 میں، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کو بھی بڑی پذیرائی ملی۔ اچھا، اس زمانے میں جو ہے بہت سارے سرکاری اداروں نے اور جو ہے بینکوں نے بھی تعاون کیا تھا میرے ساتھ، تو اور بہت یعنی پذیرائی ملی۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ بیتیاں حصہ دویم کا جو ہے مجھے خیال اس وقت آیا کہ نوشاد عادل نے مجھے کہا کہ اب تقریباً 80 کے قریب 100 کے قریب جو ہے آپ بیتیاں لوگوں کی شائع ہو چکی ہیں، اور رسائل 100 کے 100 کسی کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ تو پھر ہم نے دوسرے حصے پہ کام شروع کیا، تو اس میں پہلے حصے میں ہم نے 14 افراد کی ادیبوں کی آبیتیں شائع کی تھی، دوسری میں 30 ادیبوں کی شائع کی، جس میں سینئر بھی تھے اور جونیئر بھی تھے، اور 700 سے زائد صفحات کی یہ کتاب جو ہے ہم نے شائع کی۔ جبکہ ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ اب کتابوں کا دور ختم ہو چکا ہے، انٹرنیٹ ہے خالی، اب انٹرنیٹ کے سامنے کتابیں کون خریدے گا۔ تو یہ اس کتاب پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میری لاگت تقریباً 3 سے 4.5 لاکھ روپے میری لاگت آئی، اور لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ مگر میرے دوست احباب اور دوسرے لوگوں نے جو ہے اس حوالے سے جب کتاب آئی تو اس کی اتنی پذیرائی کی کہ میرے سارے پیسے، سارے کے سارے پیسے جو جتنے میں نے لگائے تھے سارے وہ وصول ہو گئے، اور جس نے بھی اول اور دویم کے حصہ آپ بیتیوں کا دیکھا، اس نے کہا یہ آپ نے ایک تاریخ ساز کام کیا ہے، کیونکہ اس میں اتنی تفصیلات ہیں کہ کسی بھی ادیب کے بارے میں جو آج تک شائع نہیں ہوئی، اور یہ ایک تاریخ ساز اور یہ بہت زبردست کام ہوا ہے۔
ادب اطفال کے لیے کسی ادارے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کہ ادب اطفال کے حوالے سے یہ ضرور ہے کہ سرکاری طور پہ جو خاص کر ہونا چاہیے، مختلف ادارے آپ جو ہے بنائے ہوئے ہیں آپ نے، سرکار نے بھی بنائے ہوئے ہیں اور جو ہے عام لوگوں نے بھی اور سوشل ویلفیئر کے بھی، تو اس ادارے کی خاص کر ضرورت ہے جو ادیبوں کو جو ہے معاشی مسائل سے آزاد کریں۔ اب میں جو ہے انوکھی کہانیاں بھی نکال رہا ہوں، ساتھ میں جاب بھی کرتا ہوں، کہ کیونکہ میرے انوکھی کہانیوں پہ یا ادب کے حوالے سے اتنا جو ہے وہ آمدنی نہیں ہے کہ میں تندہی سے اس کے حوالے سے کام کر سکوں، تو میں اپنی ہمت جستجو سے تو نکال رہا ہوں۔ اب سرکاری اداروں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں پذیرائی کریں، جیسے کاغذ کے ریٹ ہیں اس پہ اتنی سرکاری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ کوئی رسالہ یا کتاب چھاپنا ممکن ہی نہیں ہے، یا کوئی ایسی سبسڈی دیں۔ اب انڈیا میں جو ہے لوگ بچوں کے رسائل نکالتے ہیں، جیسے گل بوٹے بمبئی سے نکلتا ہے، ان کی رسالے کی لاگت 100 روپے آتی ہے، مگر حکومت اس میں سے 70 روپے حکومت اس میں رعایت کر کے 30 روپے کی لاگت پہ جو ہے ان کو کہتی ہے کہ ہم آپ کے اگر 1 لاکھ لگ رہے ہیں تو 70,000 حکومت ان کو دیتی ہے، 30,000 آپ لگائیں، اور اس کے بعد وہ پذیرائی بھی کرتے ہیں، لائبریریوں میں لگاتے ہیں۔ اور پاکستان میں تو خاص کر اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا، اور حکومت کی جانب توجہ دینے چاہیے۔ اور ایک خاص بات یہ کہ آج تک بچوں کے کسی ادیب کو پرائڈ آف پرفارمنس نہیں ملا، اداکاروں کو، گانے والوں کو، یعنی کیا ناچنے والوں کو، سب کا جو ہے وہ پرائڈ آف پرفارمنس دیا جاتا ہے۔ آج بچوں کے ادب میں ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں صفحات کی کتابیں لکھی ہیں، جن کو دنیا بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے اور جن کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، مگر اس جانب جو ہے حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے جو ہے اس پہ توجہ دی جائے، اور بچوں کے ادیب اور خاص کر آرٹ کونسل آف پاکستان کو کہ عالمی کتب میلہ وہ عالمی اردو کانفرنس کرواتے ہیں، تو اس میں ان کو چاہیے کہ سال میں کم از کم 5 یا 10 کتابیں بچوں کے ادیبوں کی خود شائع کریں، اور ان کو جو ہے ان کی پذیرائی کریں، کیونکہ احمد شاہ صاحب نے ابھی گزشتہ دنوں کہا ہے کہ اس حوالے سے وہ بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اگر کسی ایک کو بھی کہہ دیں تو وہ 10 کتابیں وہ صنعت کار یا وہ بزنس مین یا وہ بڑا آدمی شائع کروا دیں گے۔ تو حوصلہ افزا بات ابھی احمد شاہ صاحب نے کہی ہے، علی حسن ساجد صاحب بھی اس میں تھے، تو امید ہے کہ اب کچھ بہتری ہوگی، اور بچوں کے ادیبوں کو اگر معاشی معاملات سے آزاد کریں گے تو وہ بہتر طریقے سے بچوں کا ادب بھی تخلیق کریں گے، اور ہمارے معاشرے کی بہتر تربیت بھی ہو سکے گی۔ مزید کن کتابوں پر کام کر رہے ہیں؟ ایک تو جو ہے قلم کتاب کا جیسے میں نے بتایا، اس کے علاوہ انوکھی کہانیاں کے حوالے سے میرے پاس جو ہے 5,000 صفحات کا جو ہے تیار مواد موجود ہے، یا اگر میں کتابیں اگر شائع کرنا چاہوں یا اگر کوئی مجھ سے تعاون کرے تو میں ایک وقت میں 100 کتابیں فوری طور پر تیار کروا سکتا ہوں، اور اس میں ایسی بھی تحریریں ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد ایک پڑھنے والا حیرت کرتا ہے کہ یار پاکستان میں بھی ایسے ادیب ہیں جو اتنے اچھوتے اور انوکھے آئیڈیا پہ لکھتے ہیں، جو اور بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جو آج سے 10 سے 20 سال پہلے ہمارے پاس ناولٹ وغیرہ شائع ہوئے ہیں، تو اس میں جو ہے وہی آج 20 سال کے بعد فلموں میں وہ پورے کے پورے سین ان ناولٹ کے، خاص کر نوشاد عادل کی کہانیوں کے، اور ایسی ایسی سائنس فکشن کی تحریریں ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور وہ جبکہ وہ آج سے 20 سال پہلے تو حقیقت نہیں تھی، مگر آج وہ حقیقت جو ہے نظر آتی ہے مختلف ہالی ووڈ کی فلموں میں۔ بہت بہت شکریہ۔